بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، ایسے ہی دینی قصے اور دلچسپ واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اسلامک ریڈیو کی ویڈیوز میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ دوستو، آج کی ہماری اس ویڈیو کا ٹاپک خانہ کعبہ کی تاریخ کے بارے میں ہے۔ دوستو، کعبہ شریف کی اہمیت ایک مسلمان کے لیے کیا ہے یہ تو آپ جانتے ہی ہوں گے، لیکن خانہ کعبہ کی تعمیر سب سے پہلے کس نے کی تھی اور خانہ کعبہ کی تعمیر میں کون کون سے انبیاء اکرام نے حصہ لیا اور کن کن دور میں اس کی تعمیر کی گئی، یعنی کہ کتنی دفعہ بیت اللہ شریف کی تعمیر کا کام ہوا اور ہر دور میں بیت اللہ شریف کی تعمیر کے دوران کون کون سے واقعات پیش آئے اور آسمان والوں کا بیت اللہ شریف یعنی کہ فرشتوں کا بیت اللہ شریف کہاں ہے۔ دوستو، ہر مسلمان کو خانہ کعبہ کی تعمیر سے جڑی ہوئی باتوں کا علم ہونا چاہیے، لہٰذا آپ کو اس ویڈیو میں ان تمام سوالوں کے جواب قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کو اسی ویڈیو میں بتائیں گے۔ دوستو، آج کا ویڈیو بہت ہی اہم ہے، لہٰذا آپ سے درخواست ہے کہ ویڈیو کو بنا اسکپ کیے آخر تک ضرور دیکھیں۔ دوستو، اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید کی سورہ العمران میں ارشاد فرماتا ہے، اور بے شک اللہ تعالیٰ کا پہلا گھر جو لوگوں کے لیے مقرر کیا گیا وہ مکہ میں ہے، جو ساری دنیا کے لیے برکت والا اور ہدایت والا ہے۔ دوستو، خانہ کعبہ ایک ایسی مقدس جگہ ہے جس کو دیکھنے کے لیے ہر مسلمان تڑپتا ہے اور جس کا طواف کرنے کے لیے ہر مسلمان کا دل ترستا ہے۔ پیارے دوستو، ابھی کا جو کعبہ شریف ہے وہ 400 سال پرانا ہے۔ خانہ کعبہ کو اب تک 10 بار بنایا جا چکا ہے۔ دوستو، خانہ کعبہ کی سب سے پہلے تعمیر حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے تقریباً 2000 سال پہلے ہوئی، اور خانہ کعبہ کو سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے فرشتوں نے بنایا۔ جس طرح تفسیر کی کتاب قرطبی میں لکھا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ سے فرشتوں نے کہا کہ انسان تو پیدائش کے بعد زمین پر جھگڑا فساد کرے گا اور خون خرابہ ہوگا، اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ فرشتے یہ سوچنے لگے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے ناراض ہو گیا ہے۔ اس وقت فرشتے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے عرش کے نیچے طواف کرنے لگے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح بیان کرنے لگے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر رحمت نازل فرمائی اور اپنے عرش کے نیچے بے حد خوبصورت اور حسن و جمال والا گھر تعمیر کیا، جو زبرجد کے 4 کھمبوں پر بنا ہوا تھا، اور یہ گھر فرشتوں کے بیچ بیت المعمور کے نام سے جانا گیا۔ جس طرح کہ اللہ تبارک و تعالی سورہ طور میں بیت المعمور کا ذکر فرماتا ہے۔ دوستو، بیت المعمور فرشتوں کا کعبہ ہے، اور یہ 7ویں آسمان میں عرش کے سامنے کعبہ شریف کے بالکل اوپر ہے۔ فرشتوں کے بیچ بیت المعمور کی ایسی اہمیت ہے جیسے زمین پر کعبہ شریف کی اہمیت ہے۔ یہ آسمان والوں کا قبلہ ہے، اور ہر روز 70,000 فرشتے اس کا طواف کرتے ہیں اور نماز کے لیے حاضری دیتے ہیں۔ جو فرشتہ ایک بار بیت المعمور میں طواف کر لیتا ہے، اس کے بعد دوبارہ اسے کبھی موقع نہیں ملتا، بلکہ ہر روز نئے 70,000 فرشتے بیت المعمور میں حاضری دیتے ہیں۔ بخاری مسلم شریف کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بھی بیت المعمور دکھایا گیا۔ دوستو، سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں کے لیے کعبہ بنایا جسے بیت المعمور کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں کو حکم دیا کہ زمین پر بھی اس بیت المعمور کے جیسا میرا گھر بناؤ، تاکہ جس طرح فرشتے بیت المعمور کا طواف کرتے ہیں اسی طرح زمین پر میرے بندے اس گھر کا طواف کریں اور میری عبادت کریں۔ چنانچہ فرشتوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی تعمیر کرتے ہوئے سب سے پہلے زمین پر کعبہ شریف کی تعمیر کی اور اس کا طواف شروع کیا، اور فرشتوں نے ہی سب سے پہلے خانہ کعبہ میں حج کیا۔ دوستو، خانہ کعبہ کی دوسری تعمیر اس وقت ہوئی جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے بعد زمین پر اتارا، اور اس طرح جب حضرت آدم علیہ السلام جنت سے زمین پر تشریف لائے تو حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں
عرض کیا یا رب العالمین، میں یہاں نہ تو ملائکہ کی تسبیح اور تکبیر سن سکتا ہوں، نہ ہی کوئی عبادت گاہ دیکھتا ہوں، جیسا کہ میں آسمان میں بیت المعمور کو دیکھا کرتا تھا جس کے چاروں طرف فرشتے طواف کیا کرتے تھے۔ لہٰذا حضرت آدم علیہ السلام کی یہ فریاد سن کر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے ارشاد فرمایا کہ جاؤ، جہاں پر ہم نشان بتائیں وہاں کعبہ بنا کر اس کے چاروں طرف طواف بھی کر لو اور اس کی طرف منہ کر کے نماز بھی ادا کر لو۔ دوستو، حضرت جبریل علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو گائیڈ کرنے کے لیے ان کے ساتھ بھیجا۔ چنانچہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ چل پڑے اور انہیں اس جگہ پر لائے جہاں سے زمین بنی تھی، یعنی جس جگہ سے سب سے پہلے زمین کی جھاگ پیدا ہوئی تھی اور پھر وہی جھاگ پھیل کر پوری زمین بنی۔ دوستو، اس جگہ پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنے پروں کو زمین پر مارا تو ساتوں زمین تک خانہ کعبہ کی بنیاد ڈال دی، جن بنیادوں کو فرشتوں نے 5 پہاڑوں کے پتھروں کی مدد سے بھرا اور ان بنیادوں پر چاروں طرف دیواریں کھڑی کر دی۔ ان 5 پہاڑوں میں کوہ لبنان، کوہ طور وغیرہ شامل تھے۔ اس طرح جب دوسری بار خانہ کعبہ کی تعمیر کی گئی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اماں حوا رضی اللہ تعالی عنہا بھی شامل تھے۔ حضرت اماں حوا رضی اللہ تعالی عنہا مٹی اٹھا کر لاتی اور حضرت آدم علیہ السلام خانہ کعبہ کو بناتے جاتے۔ دوستوں، جب خانہ کعبہ کی تعمیر کا کام پورا ہو گیا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو طواف کرنے کا حکم دیا اور ساتھ ہی فرمایا کہ آپ پہلے انسان ہیں اور یہ پہلا گھر ہے۔ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز ادا کیا کرتے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں لگے رہتے۔ دوستوں، اب بات کرتے ہیں کہ خانہ کعبہ کو تیسری بار کس نے بنایا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بنانے کے بعد وقت بیتنے کے ساتھ ساتھ خانہ کعبہ کی دیواریں بھی کمزور ہونے لگی تو حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے حضرت شیش علیہ السلام نے مٹی اور پتھر سے خانہ کعبہ کی تیسری بار تعمیر کی۔ لہٰذا کچھ مفسرین کا کہنا ہے کہ حضرت شیش علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی صرف مرمت کا کام کیا، اس کی تعمیر نہیں کی۔ دوستو، خانہ کعبہ کو چوتھی بار اس وقت بنایا گیا کہ جس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر خوفناک طوفان کا عذاب بھیجا۔ دوستو، طوفان نوح میں خانہ کعبہ کی عمارت غائب ہو گئی اور کچھ روایتوں کے مطابق خانہ کعبہ کی عمارت کو اٹھا لیا گیا تھا اور یہ جگہ ایک اونچے لال ٹیلے کی طرح رہ گئی تھی۔ دوستو، اس طوفان کے بعد جب حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خانہ کعبہ کو بنانے کا حکم دیا۔ دوستو، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کو کس طرح بنایا، اس واقعے کے پیچھے کی کہانی کچھ اس طرح ہے۔ دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ اپنے پیارے فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام کو یہاں آباد کریں۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حکم خدا بندی کے تحت اپنے ننھے فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ان کی والدہ حضرت ہاجرہ سلام اللہ علیہا کے ہمراہ اس جگہ لا کر چھوڑ دیا جہاں آج مکہ کا شہر آباد ہے۔ اس وقت اس بیابان جگہ پر زندگی گزارنے کا کوئی سامان موجود نہیں تھا۔ دور دور تک نہ تو کوئی انسان دکھائی دیتا تھا اور نہ ہی کہیں پانی موجود تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی اور بچے کے پاس کھجور کا ایک تھیلا اور پانی کا ایک مشک چھوڑ گئے۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام اس مشک سے پانی پیتی رہی اور اپنے بچے کو دودھ پلاتی رہی۔ دوستو، جب پانی ختم ہو گیا تو حضرت ہاجرہ علیہ السلام پانی کی تلاش میں صفا اور مروہ کے درمیان دوڑتی رہیں اور اللہ تعالیٰ سے مدد کے لیے دعا کرتی رہیں۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے قدموں کے قریب ایک چشمہ نمودار فرما دیا۔ لہٰذا حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے اس چشمے کے پانی سے اپنی اور اپنے بچے کی پیاس بجھائی۔ دوستو، اس کے بعد ماں اور بیٹا دونوں وہاں اپنی زندگی بسر کرنے لگے۔ دوستو، کہا جاتا ہے کہ اس وقت مکہ مکرمہ غیر آباد تھا، لیکن اس کے قریب میں جرہم اور عمالقہ کے
कुछ कबाइल आबाद थे। एक दिन जरहम के कुछ लोगों का उधर से गुजर हुआ। उन्होंने जब दूर से एक परिंदे को मंडलाते हुए देखा तो वो आपस में कहने लगे कि ये परिंदा जरूर पानी पर चक्कर लगा रहा है। उनके लिए ये हैरत की बात थी, क्योंकि वो उस वादी से बखूबी वाकिफ थे कि इस जगह पानी मौजूद नहीं है। उन्होंने तस्दीक के लिए अपने 2 आदमी भेजे। उन दोनों आदमियों ने वापस आकर पानी की मौजूदगी की खबर दी। लिहाजा वो लोग उस जगह आए और हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम से सुकूनत इख्तियार करने की इजाजत मांगी। हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम ने इजाजत दे दी, मगर ये शर्त भी रखी कि पानी की मलकियत पर तुम लोगों का कोई हक नहीं होगा। लिहाजा उन लोगों ने ये शर्त मान ली और अपने अहले खाना को लाकर यहाँ आबाद हो गए। इस तरह से यहाँ भी घर बन गए। दोस्तों, इसके बाद जब हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम जवान हो गए तो उन्होंने कबीलाए जरहम की एक औरत से निकाह कर लिया। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम वक्त वक्त पर अपने बेटे और अपनी बीवी से मिलने आते रहते थे। रिवायात में आता है कि जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम मक्का आते तो क़याम ना करते, मगर तीसरी बार जब तशरीफ लाए तो अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म था कि काबा की तामीर करें। दोस्तों, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम से कहा कि बेटा, अल्लाह ताला ने मुझे एक हुक्म दिया है, क्या तू मेरी मदद करेगा? हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने कहा, क्यों नहीं? हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि अल्लाह ताला ने मुझे हुक्म दिया है कि मैं यहाँ एक घर बनाऊं। इसके बाद हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पत्थर लाते जाते और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बनाते जाते थे। जब तामीर थोड़ी बुलंद हो गई तो हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम एक पत्थर उठाकर लाए ताकि आप अलैहिस्सलाम उस पे खड़े होकर तामीर करें। यही मकाम इब्राहीम अलैहिस्सलाम कहलाया। दोस्तों, याद रहे कि उन्होंने इस घर की तामीर ना मिट्टी से की, ना ही चूने से, बस पत्थर के ऊपर पत्थर रखते चले गए और ना ही उसकी छत बनाई। दोस्तों, जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम तामीर खानाए काबा से फारिग हो गए तो उन्होंने हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम से एक ऐसे पत्थर का मुतालिबा किया जिसे बतौर अलामत के रख सकें, ताकि वो आगाज तवाफ के लिए बतौर निशानी इस्तेमाल हो सके। कहते हैं कि हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम उस पत्थर को अबू कबीस पहाड़ से लाए थे। आप अलैहिस्सलाम ने उसे उस मकाम पर रख दिया जहां वो अब कायम है। रिवायात में है कि वो बहुत ज्यादा रोशन था। हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने तमाम मकाम दिखाए। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म दिया कि लोगों को हज के लिए पुकारें। दोस्तों, इब्ने कसीर के मुताबिक हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह तबारक व तआला से कहा कि मेरी आवाज लोगों तक कैसे पहुंच सकती है? अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, आप पुकारिए, आपकी पुकार को लोगों तक पहुंचा देंगे। तफसीर जलालीन में है कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अबू कबीस पहाड़ पर चढ़कर पुकारा कि ए लोगों, अल्लाह तबारक व तआला ने एक घर बनाया है और तुम पर हज फर्ज किया है, लिहाजा तुम अपने परवरदिगार को लब्बैक कहो। आपने दाएं और बाएं मुंह करके लोगों को आवाज दी और लोगों ने लब्बैक कहा। इसके बाद हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हर साल हज के लिए आया करते थे। दोस्तों, ये था तस्करा खानाए काबा की तामीर का, जो कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाई और जिसे लोग पहली तामीर भी समझते हैं, लेकिन ये पहली तामीर नहीं है। दोस्तों, खानाए काबा की तारीख में हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बाद जिस तामीर को सबसे ज्यादा अहमियत है वो कुरैश के दौर की तामीर है, जो कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दौर में हुई। दोस्तों, रिवायात के मुताबिक जब आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 35 साल हुई तो मक्का में एक जबरदस्त सैलाब आया। कुरैश ने सैलाब से महफूज रहने के लिए एक बांध बना रखा था, लेकिन ये सैलाब इतना खतरनाक था कि बांध को तोड़कर काबे में दाखिल हो गया। पानी के अंदर जमा होने की वजह से काबे की दीवारों में शिदाफ बढ़ गए। इससे पहले भी एक मर्तबा आग लग जाने की वजह से दीवारें कमजोर हो चुकी थीं और ये वाकया कुछ इस तरह हुआ था कि एक मर्तबा कोई औरत काबे को धोनी दे रही थी कि इसमें से एक चिंगारी उड़कर काबे के पर्दों तक पहुंच गई, जिससे पर्दों को आग लग गई और दीवारें जल गईं। इस तरह दीवारें बहुत कमजोर हो गई थीं। यही वजह थी कि सैलाब ने उन दीवारों में
شداف کر دیے تھے، اور انہی شدافوں کی وجہ سے قریش نے یہ محسوس کیا کہ خانہ کعبہ کی نئے سرے سے تعمیر ہونی چاہیے۔ دوستو، اس تعمیر کے بارے میں بات کرنے سے پہلے خانہ کعبہ کی ایک روایت کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں۔ دوستو، روایات میں آتا ہے کہ لوگ کعبے کے لیے نذرانے وغیرہ لایا کرتے تھے۔ یہ نذرانے کپڑے اور خوشبوئیں وغیرہ ہوا کرتی تھیں۔ کعبے کے اندر جو کنواں تھا، یہ نذرانے اس کنویں میں ڈال دیے جاتے تھے۔ کنواں اندرونی حصے میں داہنی طرف تھا، اسے کعبے کا خزانہ کہا جاتا تھا۔ دوستو، کعبے کے خزانے کو ایک مرتبہ ایک چور نے چرانے کی کوشش کی، لہٰذا وہ چور کنویں میں ہی مر گیا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے اس کی حفاظت کے لیے ایک سانپ کو مقرر کر دیا۔ یہ سانپ کنویں کی منڈیر پر بیٹھا رہتا تھا، اور یہ سانپ کسی کو خزانے کے نزدیک نہیں آنے دیتا تھا، اور قریش بھی اس سے خوف زدہ رہتے تھے۔ اب جبکہ کعبے کی دیواروں میں شداف بڑھ گئے اور نئے سرے سے کعبے کی تعمیر کا مسئلہ پیش آیا، تو اللہ تبارک و تعالی نے ایک پرندے کو بھیجا، لہٰذا وہ پرندہ اس سانپ کو اٹھا لے گیا۔ یہ دیکھ کر قریش کے لوگ بہت خوش ہوئے، لہٰذا انہوں نے نئے سرے سے کعبے کی تعمیر کا فیصلہ کر لیا اور منصوبہ بنایا کہ دیواروں کو مضبوط بنا کر انہیں اونچا اٹھایا جائے۔ اس طرح دیواروں کو بھی اونچا کر دیا جائے گا تاکہ کعبے میں کوئی داخل نہ ہو، صرف وہی شخص داخل ہو جسے وہ اجازت دے۔ اب انہوں نے پتھر اکٹھا کرنا شروع کیے۔ ہر قبیلہ اپنے پتھر الگ جمع کر رہا تھا۔ چندہ بھی جمع کیا گیا۔ چندے میں انہوں نے پاک کمائی لی، ناپاک کمائی یعنی کہ حرام کمائی نہیں دی۔ دوستو، روایات بتاتی ہیں کہ جب قریش کے لوگ کعبے کی تعمیر کے لیے پتھر ڈھو رہے تھے تو ان کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی پتھر ڈھونے میں شریک تھے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پتھر اپنی پیٹھ پر رکھ کر لا رہے تھے۔ دوستو، کعبے کی تعمیر شروع کرنے سے پہلے قریش نے خوف محسوس کیا کہ دیواریں گرانے سے کہیں ان پر کوئی مصیبت نہ کھڑی ہو جائے۔ آخر ایک سردار ولید بن مغیرہ نے کہا کہ دیوار گرانے سے تمہارا ارادہ اصلاح اور مرمت کا ہے یا اسے خراب کرنے کا؟ لوگوں نے جواب دیا کہ ظاہر ہے ہم تو اصلاح اور مرمت چاہتے ہیں۔ اس پر ولید نے کہا تو سمجھ لو کہ اللہ تبارک و تعالی اصلاح کرنے والوں کو کبھی برباد نہیں کرتا۔ پھر ولید نے ہی دیوار گرانے کی ابتدا کی، لیکن اس نے بھی صرف ایک ہی حصہ گرایا تاکہ معلوم ہو جائے کہ ان پر کوئی تباہی تو نہیں آتی۔ جب وہ رات گزر گئی تو دوسرے دن سب لوگ اس کے ساتھ شامل ہو گئے اور پوری عمارت گرا دی، یہاں تک کہ اس کی بنیاد تک پہنچ گئے۔ یہ بنیاد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ کی رکھی ہوئی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بنیادوں میں سبز رنگ کے پتھر رکھے تھے۔ یہ پتھر اونٹ کی کوہان کی طرح تھے اور ایک دوسرے سے جڑے ہوئے تھے۔ لوگوں کے لیے ان کو توڑنا بہت مشکل کام ثابت ہوا۔ پیارے دوستوں، روایات بتاتی ہیں کہ قریش کو داہنے کونے سے ایک تحریر ملی۔ وہ تحریر سریانی زبان میں لکھی ہوئی تھی اور قریش کو سریانی زبان نہیں آتی تھی۔ آخر ایک یہودی کو بلایا گیا، اس نے وہ تحریر پڑھ کر سنائی۔ وہ تحریر یہ تھی: میں اللہ ہوں، مکہ کا مالک، جس کو میں نے اس دن پیدا کیا، جس دن میں نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، جس دن میں نے سورج اور چاند بنائے۔ میں نے مکہ کو 7 فرشتوں کے ذریعے گھیر دیا ہے۔ اس کی عظمت اس وقت تک ختم نہیں ہوگی جب تک اس کی دونوں طرف پہاڑ موجود ہے۔ دوستوں، ان پہاڑوں سے مراد ایک تو ابو قیس پہاڑ ہے جو کہ صفا پہاڑی کے سامنے ہے، دوسرا کیکان پہاڑ ہے جو مکہ کے قریب ہے اور جس کا رخ ابو قبیس پہاڑ کی طرف ہے، اور یہ شہر اپنے باشندوں کے لیے پانی اور دودھ کے لحاظ سے بہت ہی بابرکت اور نفع والا ہے۔ دوستوں، یہ پہلی تحریر تھی۔ دوسری تحریر مقام ابراہیم سے ملی جس میں لکھا تھا کہ مکہ اللہ تبارک و تعالی کا محترم اور معظم شہر ہے۔ اس کا رزق 3 راستوں سے آتا ہے۔ 3 راستوں سے مراد قریش کے وہ 3 تجارتی راستے ہیں۔ ان راستوں سے قافلے آتے جاتے تھے۔ تیسری تحریر اس سے کچھ فاصلے پر ملی جس میں لکھا تھا: جو بھلائی بوئے گا لوگ اس پر رشک کریں گے، یعنی کہ اس جیسا بننے کی کوشش کریں گے۔
اور جو شخص رسوائی بوئے گا تو وہ شخص رسوائی اور ندامت پائے گا۔ تم برائیاں کر کے بھلائی کی آس لگاتے ہو۔ ہاں یہ ایسا ہی ہے جیسے کسی کانٹے دار درخت میں کوئی انگور تلاش کرے۔ دوستوں، کہا جاتا ہے کہ یہ تحریر کعبے کے اندر پتھر پر کھدی ہوئی ملی۔ دوستوں، کعبے کی تعمیر کے سلسلے میں قریش کو پتھروں کے علاوہ لکڑی کی بھی ضرورت پڑی۔ چھت اور دیواروں میں لکڑی کی ضرورت تھی۔ لکڑی کا مسئلہ کچھ اس طرح حل ہوا کہ ایک جہاز عرب کے ساحل سے آ کر ٹکرا گیا۔ دوستوں، آج اس مقام کو جدہ کا ساحل کہا جاتا ہے۔ پہلے یہ مکہ کا ساحل کہلاتا تھا، اس لیے کہ مکہ کا قریب ترین ساحل یہی تھا، لہٰذا وہ جہاز ساحل سے ٹکرا کر ٹوٹ گیا۔ اس جہاز میں شاہ روم کے لیے سنگ مرمر، لکڑی اور لوہے کا سامان لے جایا جا رہا تھا۔ دوستوں، قریش کو جب اس مسئلے کے بارے میں پتہ چلا تو یہ لوگ وہاں پہنچ گئے اور ان لوگوں سے لکڑی خرید لی۔ اس طرح چھت کی تعمیر میں اس لکڑی کو استعمال کیا گیا۔ دوستوں، خانہ کعبہ کی تعمیر کا کام حجر اسود تک پہنچ گیا، لیکن یہاں پہنچ کر ایک نیا مسئلہ پیش آیا۔ سوال یہ پیدا ہوا کہ حجر اسود کون اٹھا کر اس کی جگہ پر رکھے گا؟ ہر قبیلہ یہ فضیلت خود حاصل کرنا چاہتا تھا اور جھگڑا اس حد تک جا بڑھا کہ مرنے مارنے تک کی نوبت آ گئی۔ لوگ ایک دوسرے پر قتل کرنے کو تل گئے۔ آخر وہ سب بیت اللہ میں جمع ہوئے۔ ان میں سے ایک سردار ابو امیہ بن مغیرہ تھا، اس کا نام حذیفہ تھا۔ قریش کے پورے قبیلے میں یہ سب سے زیادہ عمر والا تھا۔ یہ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا باپ تھا اور یہ شخص قریش کے انتہائی شریف لوگوں میں سے ایک تھا۔ مسافروں کو سفر سامان اور کھانا وغیرہ دینے کے سلسلے میں مشہور تھا۔ اس وقت اس شدید جھگڑے کو بند کرنے کے لیے اس نے ایک حل پیش کیا۔ اس نے کہا کہ اے قریش کے لوگوں، اپنا جھگڑا ختم کرنے کے لیے تم یہ کرو کہ حرم کے صفا نامی دروازے سے جو شخص سب سے پہلے داخل ہو اس شخص سے فیصلہ کرا لو۔ وہ تمہارے درمیان جو بھی فیصلہ کرے اسے سب مانو۔ لہٰذا دوستوں، اس کی یہ بات سب کو پسند آئی۔ دوستوں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت تھی کہ اس دروازے سے سب سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے۔ قریش کے لوگوں نے جیسے ہی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھا تو پکار اٹھے، یہ تو محمد ہے، ہم ان پر راضی ہیں۔ ان کی ایسا کہنے کی وجہ یہ تھی کہ قریش اپنے آپس کے جھگڑوں کے فیصلے آپ سے ہی کرایا کرتے تھے، لہٰذا ان لوگوں نے اپنے جھگڑے کی تفصیل آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو سنائی۔ ساری تفصیل سن کر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک چادر لے آؤ۔ لہٰذا وہ لوگ ایک چادر لے آئے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس چادر کو بچھایا اور اپنے دستے مبارک سے حجر اسود کو اٹھا کر اس چادر پر رکھ دیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر قبیلے کے لوگ اس چادر کا ایک ایک کنارہ پکڑ لے، پھر سب مل کر اس کو اٹھائیں۔ لہٰذا قریش کے لوگوں نے یہی کیا۔ چادر کو اٹھائے ہوئے وہ اس مقام تک آ گئے جہاں حجر اسود کو رکھنا تھا۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حجر اسود کو اٹھا کر اس کی جگہ رکھنا چاہا، لیکن اسی وقت ایک شخص آگے بڑھا اور تیز آواز میں بولا کہ بڑے تعجب کی بات ہے کہ آپ لوگوں نے ایک کم عمر نوجوان کو اپنا رہنما بنا لیا ہے اور اس کی عزت افزائی میں لگ گئے ہو۔ یاد رکھو، یہ شخص تم سب کو گروہوں میں تقسیم کر دے گا۔ لیکن دوستوں، قریش کے لوگوں نے محسوس کیا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو فیصلہ کیا ہے وہ لڑنے والا نہیں ہے بلکہ جھگڑا ختم کرنے والا ہے۔ چنانچہ پیغمبر اسلام نے اپنے مبارک ہاتھوں سے حجر اسود کو اٹھا کر اس کے مقام پر رکھ دیا۔ دوستوں، مورخین نے لکھا ہے کہ وہ شخص دراصل ابلیس تھا جو کہ انسانی شکل میں آیا تھا۔ دوستوں، یہ تھا تذکرہ خانہ کعبہ کی قریش کی تعمیر کا، جو کہ کعبے کی چوتھی تعمیر تھی۔ دوستوں، خانہ کعبہ کو 5ویں بار قوم عمالقہ اور 6ٹھی بار قبیلہ جرہم نے بنایا۔ قبیلہ جرہم میں جس شخص نے یہ کام کیا اس کا نام حرش بن مداد اصغر تھا۔ دوستوں،
خانہ کعبہ کو 7ویں بار بنانے والے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاک خاندان میں سے ایک بزرگ ہے جن کا نام حضرت کوثہ بن کلاب تھا۔ انہوں نے خانہ کعبہ کو نئے سرے سے بنانا شروع کیا اور ایک بے مثال اور پختہ عمارت بنوائی۔ دوستوں، خانہ کعبہ کو 9ویں بار اس وقت بنایا گیا جب یزیدی فوج کی پتھر بازی کی وجہ سے خانہ کعبہ کی دیواریں کمزور ہو گئیں، تو حضرت عبداللہ بن زبیر نے حطیم کعبہ جو کہ قریش کی تعمیر میں شامل نہیں تھے ان کو بھی شامل کر کے بنیاد ابراہیمی پر خانہ کعبہ کو نئے سرے سے بنایا گیا۔ دوستوں، خانہ کعبہ کی 10ویں تعمیر عبد الملک بن مروان کے نائب حجاج بن یوسف جو کہ ایک ظالم حکمران تھا، اس نے 74 ہجری میں پھر سے خانہ کعبہ کی قریش والی تعمیر کے مطابق بنوایا۔ اس کے بعد جب خلیفہ ہارون حکومت پر بیٹھا تو اس نے خانہ کعبہ کو گرانے کا فیصلہ کیا اور حضرت عبداللہ بن زبیر کی تعمیر کے مطابق خانہ کعبہ کو تعمیر کرنا چاہا، لیکن امام ابو یوسف نے اسے یہ کہہ کر روک دیا کہ اگر یہی تم کرو گے تو آنے والا ہر حکمران مشہور ہونے کے لیے خانہ کعبہ کو گرا کر نئی تعمیر کروایا کرے گا، اور اس طرح لوگوں کے دلوں میں اس گھر کی عظمت کم ہوتی جائے گی۔ پھر 1040 ہجری میں سلطنت عثمانیہ کے سلطان مراد بن احمد خان شاہ قسطنطنیہ نے حجر اسود والی جگہ کے علاوہ ساری عمارت کی بنیاد کو بنیاد حجاج کی جیسا تعمیر کروایا۔ اس تعمیر کا کام 6 مہینوں کے اندر مکمل ہوا۔ اس نے خانہ کعبہ کے اندر سنگ مرمر کا پتھر لگوایا اور ایک خوبصورت چھت بنوائی۔ باہر کی دیواریں سنگ مرمر میں چونے میں چنی گئیں اور بہت قیمتی اور ریشمی کالے رنگ کا پردہ خانہ کعبہ پر ڈالا گیا جس پر کلمہ طیبہ لکھا ہوا تھا اور سنہرے لفظوں میں سلطان کا نام بھی لکھا ہوا تھا۔ اس طرح سلطنت عثمانیہ کے بعد شاہ فہد بن عبد العزیز نے 1470 میں کعبہ شریف کو نئے سرے سے بنانے کا کام شروع کیا، اور ابھی جو کعبہ ہے وہ تقریباً 400 سال پرانا ہے، کیونکہ یہ عمارت 1040 ہجری میں بنی اور اب 1045 ہجری ہے۔ دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو کعبہ شریف کی زیارت عطا فرمائے اور ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے، آمین۔ تو دوستوں، یہ تھا خانہ کعبہ کی تاریخ کا مکمل واقعہ جو آپ نے سماعت فرمایا۔ امید کرتا ہوں کہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ دوستوں، ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں، کمنٹ کریں اور شیئر کریں، اور ایسے ہی دینی قصے اور دلچسپ واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔